ہم بات کریں گے قومی اسمبلی میں مسلم لیگ قائد اعظم کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی جناب چودھری مونس لائی صاحب سے. مونس لائی صاحب اور ان کے والد پرویز لائی صاحب نے پنجاب میں مسلم لیگ نون کو بہت ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. مونس لائی صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیں سب سے پہلے کہ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ یہاں وفاق میں شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ سیاسی اور معاشی استحکام قائم کرنے میں ناکام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے میں بھی ناکام ہے، دونوں ہی ناکام ہیں؟ اس میں یہ ہے جی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ تو فیل ہو گئے ہیں، تو سب کو پتہ لگ رہا ہے. جس طریقے سے انہوں نے پیٹرول مہنگا کیا ہے اور انفلیشن اب ہٹ کر رہی ہے اور آگے مزید کرے گی، وہ تو ٹوٹلی فیل پروگرام ہے. خان صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی تھی اس ٹائم پہ، اور اس ٹائم پہ رکے اس لیے تھے کہ معاملات اس لیول پہ نہ چلے جائیں جہاں سے واپسی نہ ہو سکے. تو جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ یہی ہے کہ دوبارہ ان کا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ اس بار جو پنجاب سے بھی کمی تھی وہ بھی پوری ہوگی. تو پنجاب سے کمی کو آپ پورا کریں گے؟ ہم کوشش کریں گے بالکل. آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ آپ اور پرویز لائی صاحب اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حمایت میں بہت آگے چلے گئے ہیں؟ اتنا آگے کبھی آپ جاتے نہیں ہیں ویسے عام طور پہ. لیکن جی ایشو کیا ہے، ایک طرف خان صاحب ہیں، ایک طرف میاں صاحبان ہیں. تو میاں صاحبان نے جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے، جب بھی کیا وہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا بیڑا گرک کیا ہے، اور اب تو کھلا بیڑا گرک ہو رہا ہے پنجاب میں بھی. پنجاب میں تو آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں. مطلب ایسے کبھی ہوا ہی نہیں کہ ایک سٹنگ اسمبلی ہے، ایک سپیکر ہے، تو وہ چھوٹے شہزادے کو پسند نہیں آئی بات تو اس نے اپنی علیحدہ ایک جعلی اسمبلی بنا لی ہے ایوان اقبال میں. کل کو ان کو یہ پسند نہ آئے تو وہ کہیں یار نہیں میں تھکا ہوں تو رائیونڈی لے جاتے ہیں، تو وہاں پہ اسمبلی یہ کر لیں گے. اور ڈپٹی اسپیکر کا رول صرف تب آتا ہے جب اسپیکر اویلیبل نہ ہو. تو یہاں پہ اسپیکر صاحب اویلیبل ہیں، تو آپ آؤ پنجاب اسمبلی میں، وہاں پہ بجٹ پیش کرو، اس پہ بحث ہو، اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس اتنے ووٹ ہیں تو وہاں پہ ووٹنگ کراؤ. اچھا، ہمیں فرق سمجھائیں کہ پنجاب میں آپ بہت ٹف ٹائم دے رہے ہیں مسلم لیگ نون کو، اس کی نسبت مرکز میں تحریک انصاف اتنا ٹف ٹائم نہیں دے پائی. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ٹارگٹ صرف مسلم لیگ نون ہے، جبکہ عمران خان صاحب کا ٹارگٹ مسلم لیگ نون بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، امریکہ بھی ہے، سارے ہیں؟ ہم تو پنجاب فوکس چل رہے ہیں نا جی. اچھا، ہم نے پنجاب بھی فوکس کرنا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو پرویز لائی صاحب نے ایک اشارہ دیا تھا کہ عمران خان میں اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی مفاہمت کا راستہ نکالنا چاہیے، اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ ایم شور خان صاحب کے لیول پہ ہو رہا ہوگا. دیکھیں پاکستان سارے ادارے سنکرونائز ہو کے چلیں، ایک سینرجی ڈیولپ ہو، پھر ہی ملک چلتا ہے. وہ صرف اپوزیشن کے ساتھ نہیں، گورنمنٹ کو بھی اور اپوزیشن سب کو مل کے اداروں کی کم از کم سینرجی ضرور رہنی چاہیے. اب یہ بتائیں کہ آپ کے خلاف ایف آئی اے نے ایک مقدمہ قائم کیا ہے اور انہوں نے کہا جی ہم نے آپ سے 40 سوالات پوچھنے ہیں. تو رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے پچھلے ہفتے، انہوں نے اس کے بارے میں کچھ کہا، ذرا آپ سنیں انہوں نے کیا کہا تھا. یہ جو مونس لائی صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے یہ تو عمران خان صاحب کا گفٹ ہے ان کے لیے، اور یہ ساری انکوائری وغیرہ ہر چیز مکمل تھی. اور اس میں جب ہم گئے تھے، یہ جب چیف منسٹر اور یہ عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر بات چیت چل رہی تھی، تو چودھری پرویز لائی صاحب نے خود مجھے بتایا، باقی لوگ خواجہ آصف تھے وہاں پہ، اسعد سارڑ تھے، ملک احمد تھے، اور بھی ایک دو لوگ ہمارے جو ہے وہ ساتھ تھے. تو انہوں نے خود کہا، انہوں نے کہا جی آپ کیا بات کرتے ہیں، یہ تو اتنا جو ہے وہ غلط آدمی ہے کہ اس نے تو اب یہ پچھلے دنوں میں مونس لائی کو جو ہے وہ ایک انکوائری میں گرفتار کرنے کا جو ہے وہ پروگرام بنایا ہوا تھا. تو مونس لائی صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ یہ جو ایف آئی اے نے آپ کے خلاف مقدمہ قائم کیا ہے، یہ اس کی انکوائری دراصل عمران خان صاحب نے شروع کروائی تھی؟ اس میں آپ کو بتاتا ہوں، شوگر کمیشن کی رپورٹ بنی، اس کے بعد ڈفرینٹ کمپنیز پہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی، انکوائریز کی. میاں صاحبان کا جو ابھی کیس چل رہا ہے جس میں 16 ارب روپے کی ان پہ ایلیگیشن ہے، وہ تو چل رہی ہے، وہ رانا صاحب کو نظر نہیں آئی. انہوں نے ایک بند ہوئی چیز کو اٹھا کے، اب یہ بند کیوں ہوئی، کیونکہ خان صاحب کے دور میں ہم ہائی کورٹ گئے تھے، وہاں پہ کورٹ نے ہمیں ریلیف دیا ہے. اور یہ جو باتیں آج ثناءاللہ صاحب کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری کورٹ میں ڈسکس ہو کے کورٹ میں آئیو بیان دے گیا ہوا ہے کہ جی اس میں مونس لائی کا نام لے کے، کمپنیز کا نام لے کے
کہ یہ بری و ذمہ ان پہ کوئی ایلیگیشن نہیں لگتی ہے. تو رانا صاحب کا اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ قانون پڑھتے نہیں ہیں, اور مجھے لگتا ہے وہ خان صاحب نے جب لانگ مارچ کیا اس دن بیچارے ساری رات جاگے رہے, اگلے دن میاں صاحب اسپیچ کر رہے تھے تو رانا صاحب فلور پہ سو رہے تھے, وہ تب سے ہل گئے ہوئے ہیں. اگر یہ تھوڑا سا اس پہ تھوڑی ریسرچ کر لیں نا تو ڈبل جیپٹی کے بعد ایک چیز جس میں آپ ایک بندے کو ٹرائی کر چکے ہوں اس کو آپ دوبارہ نہیں کھول سکتے. یہی چیز ڈاکٹر رضوان نے اس ٹائم دیکھ لی تھی, اسی لیے وہ ایز اٹ از بند کر گیا تھا. تو انہوں نے وہاں سے آ کے شروع کیا. ڈاکٹر رضوان صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے, وہ بھی بڑے عجیب سے سرکمسٹانسز میں گئے ہیں. تو اس چیز کو آگے رانا صاحب نے شروع کیا ہے, اور رانا صاحب نے ہی زبردستی پرچہ رانا صاحب نے کرایا, عمران خان صاحب نے نہیں کروایا. یہ پرچہ جو میرے خلاف ہوا ہے یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کروایا. عمران خان صاحب نے صرف انکوائری شروع کروائی تھی. انہوں نے شوگر کمیشن کی انکوائری شروع کی تھی, اس کے اندر سے ڈفرینٹ آف شوٹس نکلے تھے. بٹ جو آف شوٹ میرے پہ آ رہا تھا, کیونکہ وہ نیب کورٹ ہائی کورٹ کے حکم پہ میں وہاں سے بری ہو چکا تھا, اس لیے وہ آٹومیٹکلی وہاں بند ہوگی. اب یہ رانا صاحب کو شوق چڑھا ہے, انہوں نے یہ پوری چیز پڑھتے نہیں ہے نا, تو انہوں کو شوق چڑھا ہے, انہوں نے کہا جی بس یہ مل گئی ہے چیز تو اب ان کے پیچھے پڑ جاؤ. تو یہ مقدمہ جو ہے یہ مسلم لیگ نون کے دور میں, آپ دیکھیں نا اس کی ڈیٹ دیکھیں مقدمے کی کب کی ہے. ایک رات پہلے مقدمہ ہوا ہے, جس رات پہلے مقدمہ درج ہوا ہے اگلے دن میں ایف آئی اے خود پہنچ گیا ہوں. مقدمہ پہ انہوں نے دفعات لگائی ہیں, دفعہ 34, 109, 420, 468, 471. زیادہ زور کون سی دفعہ پہ؟ میرا خیال ہے رانا صاحب کو جو مزیدار لگتی ہے نا سب سے, وہ ہے مشاورت. 109 جو ہے, اچھا وہ ان کی فیوریٹ ہے, کیونکہ مشاورت میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مونس الہی سے فلانا مشورہ ہوا تھا, پھر تو مونس الہی نے ثابت کرنا ہے کہ بھائی کیا مشورہ ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. یہ پھر لیگل چیزیں ہیں, وہ میرے وکلا اس کو ہینڈل کر رہے ہیں, بٹ ہمیں کوئی اس چیز کا ڈر خوف نہیں ہے. رانا صاحب اور دفعات بھی لگانی ہے لگا لیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ ایف آئی اے کے دفتر گئے تو ایف آئی اے والے انہوں نے آپ سے یہی باتیں پوچھی یا کچھ اور؟ انہوں نے سارے سوالات میرے سے کیے ہیں, انہوں نے اور ریپیٹیشن پہ کیے ہیں. تو پہلی دفعہ میں نے ان کو سب سوالات کے جواب دیے, پھر دوسری دفعہ انہوں نے پوچھا, تیسری دفعہ انہوں نے پوچھا, اور پھر ٹائم کافی گزر گیا. پھر میں نے تنگ آ کے ان کو کہا, میں نے کہا یار آپ ایک کام کرو, میری شاید آواز آپ کو نہیں آ رہی یا میری اردو نہیں سمجھ آ رہی, تو اگر انگریزی میں کرنی ہے بات ہم انگریزی میں کر لیتے ہیں, بٹ اگر آپ کے لیے بھی بہتر ہے میرے لیے بھی بہتر ہے, مجھے آپ یہ سوال لکھ کے دے دیں, میں آپ کو ان رائٹنگ جواب دے دوں گا. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ وہ تقریباً 40 سوال تھے ان کے. جی اس کے آس پاس ہی. تو وہ 40 سوال جو ہیں وہ انہوں نے پہلے ایک دفعہ پوچھے, پھر دوسری دفعہ پوچھے, پھر تیسری دفعہ پوچھے, چوتھی دفعہ میں نے جب انہوں نے بات دوبارہ شروع کی نا تو میں نے کہا یار بس کر دو, یہ ایک ہی چیز بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں, یا میری آواز نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے بتا دو. تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں پر ایک چیز آپ بتائیں نا جی یہ ایسے کیسے ہے. میں نے کہا یار مجھے لکھ کے دو جو بھی چیز ہے, اب میں ان رائٹنگ آپ کو جواب دوں گا, میں بار بار ایک چیز دہرا نہیں سکتا آپ کے آگے. تو اب آپ ان کو جواب ان رائٹنگ دیں گے؟ جی بالکل ان رائٹنگ. 23 کو انہوں نے جواب مانگا ہے, تو 23 کو میں خود جا کے ان کو ہینڈ اوور کر کے آؤں گا. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو صدر عارف علوی صاحب ہیں انہوں نے نیب کا جو ترمیمی بل ہے اس پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا, تو اس میں ایک چیز وہ بھی ہے کہ اب آئندہ اس ترمیم کے بعد, اس بل میں ترمیم کے بعد نیب اگر کسی پہ کوئی الزام لگائے گی تو وہ نیب نے ثابت کرنا ہے, تو یہ اچھی چیز نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ میری نظر میں یہ والا پورشن جو ہے یہ اچھا ہے, اور ٹو بی آنسٹ جس کسی نے بھی نیب بھگتی ہو نا تو کچھ چیزیں ہیں جو نیب کی چینج ہونی چاہیے. 90 ڈے کا ریمانڈ جو ہے, اب 90 دن آپ 60 دن کسی کو اندر رکھو, اس نے کیا ہے نہیں کیا, وہ پھر بھی تھوڑا سا بندہ 60 دن بعد 2 مہینے بعد ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو یہ بھی انہوں نے ایک اچھا سٹیپ ہے, پر یہ والا سٹیپ شروع عمران خان صاحب نے کیا تھا, جو نیب لاز انہوں نے ریوائز کرنے کی کوشش کی تھی, اور میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو آپ نے بات کی کہ جو بارے ثبوت ہے یعنی کہ ثابت کرنا جو ہے وہ نیب پہ, اور 90 دن کی جو ہے ڈیٹینشن اس کو بھی کم کرنا چاہیے. اس کو بھی کم کرنا چاہیے, جس طرح ایف آئی اے کی 2 ہفتے کی ہوتی ہے وہ ہونا چاہیے. پھر آپ کو جو بیل کا حق ہے وہ ہائی کورٹ سے نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک پورا پلیٹ فارم جو ہے نیب کورٹ کا, لوور کورٹ کا, نیب کے کیسز میں ختم کر دیتے ہو, تو وہ اس لوور بیسس پہ, اس لوور پلیٹ فارم پہ ہر ایک کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ جا کے نیب کورٹ سے بھی بیل لے سکے, نہ کہ صرف ہائی کورٹ جائے, کیونکہ اگر ہائی کورٹ سے وہ فیل ہو جاتا ہے تو اس بیچارے کے پاس صرف سپریم کورٹ رہ جاتی ہے پیچھے. تو آپ کے خیال میں جو صدر صاحب نے اس پہ پھر اس ترمیمی بل پہ دستخط سے جو انکار کیا ہے ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے موقف؟ میرے خیال سے یہ 1-2 اگر پوائنٹس ہیں, یا شاید کوئی ایسا پوائنٹ ہو جو میری نظر میں نہیں ہے, جو صدر صاحب کو پتا ہو جس چیز کا, وہ تو صدر صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے, انہوں نے کہا ہے جی کہ جو قومی احتساب ترمیمی بل 2022 جو ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے کا حوالہ دیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اپنی چادر کے لیے اضافی کپڑا کیسے حاصل کیا, تو مالی جرائم میں جو منی ٹریل فراہم کرنے کی ذمہ داری جو ہے ملزمان پہ عائد ہوتی ہے. ان کے خیال میں جو مالی جرائم ہیں اس میں منی ٹریل
دینے کی ذمہ داری جو ہے وہ ملزمان پہ عائد ہوتی ہے, نیب پہ نہیں عائد ہوتی. آپ دوسری بات میرا خیال ہے اس ٹائم پہ اتنے شاید جھوٹے مقدمے نہیں بنتے ہوں گے, سیاست میں اتنا ریونج نہیں ہوتا ہوگا. اب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپوزیشن میں جاؤ تو پہلا کام گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ آپ انتقامی کارروائی شروع کر دو. بٹ اس کا بہتر جواب جو ہے جی میرا خیال ہے صدر صاحب دے سکتے ہیں. آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. ایک معاملہ سیاسی ہے لیکن آپ کا وہ ایک خاندانی مسئلہ بھی ہے. یہ جو تحریک عدم اعتماد تھی عمران خان صاحب کے خلاف, اس تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ان کی اتحادی جماعتیں تھیں, کم از کم 2 جماعتیں, ان جماعتوں کے اندر ہمیں دراڑیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو بی اے پی ہے, بلوچستان عوامی پارٹی, اس میں قدوس بدنجو صاحب کا گروپ علیحدہ ہو گیا ہے اور جام کمال صاحب کا گروپ علیحدہ ہو گیا ہے. اور دوسری آپ کی پارٹی نظر آ رہی ہے, اس میں پرویز لائی صاحب ایک طرف ہیں اور شجاعت صاحب ہمیں دوسری طرف نظر آ رہے ہیں. تو یہ تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے ہوا ہے یا اس کی کوئی اور وجوہات ہیں؟ میرے خیال ہے کچھ چیزیں بیک گراؤنڈ میں ہمیشہ ہوتی ہیں. جب اس طرح کی چیز آتی ہے وہ پھر ایک کوئی ایسا موقع پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور پھر وہ وہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین آ جاتا ہے. آج کل کے ماحول میں ہر گھر میں ڈفرینس آف اوپینین ہے, تو ہم نے آپس میں بیٹھ کے یہی طے کیا ہے کہ آپس میں ہمارے معاملات جو ہیں وہ سول رہنے چاہیے. بٹ سیاست سب کی اپنی اپنی ہے. کیا میری یہ انفارمیشن درست ہے کہ ابھی بھی آپ جب لاہور میں ہوتے ہیں تو روزانہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ چودھری شجاعت صاحب کو مل کے نکلتے ہیں؟ میرا شجاعت صاحب سے دیکھیں, میرا شجاعت صاحب سے جو تعلق ہے وہ ہمیشہ سے اپنے والد سے زیادہ رہا ہے, اور آج کا نہیں, بچپن سے ایسے ہی ہے. انہوں نے ہمیشہ مجھے آؤٹ آف دا وے جا کے لک آفٹر بھی کیا ہے, اکوموڈیٹ بھی کیا ہے. اور کئی دفعہ ایسی بحث ہو جاتی تھی کہ میرا پوائنٹ ڈفرینٹ ہوتا تھا, پرویز صاحب کا ڈفرینٹ ہوتا تھا, شجاعت صاحب کا اور میرا ایک ہی پوائنٹ ہوتا تھا. وہ پھر شجاعت صاحب ویٹو کر دیتے تھے کہ نہیں یہ مونس ٹھیک کہہ رہا ہے, ہم نے ایسے کرنا ہے. اچھا. تو شجاعت صاحب کے ساتھ میرا, اب میں گھر سے جب بھی نکلتا ہوں میں والدہ کو ملتا ہوں, والد صاحب کو ملتا ہوں اور شجاعت صاحب کو مل کے نکلتا ہوں. ریگارڈلیس پالیٹکس جس طرف مرضی چلی جائے, بندہ گھر کے جو بڑے ہیں وہ ہمیشہ بڑے رہتے ہیں اور ان کی عزت اور احترام میں فرق نہیں ہو سکتا. تو گھر کے اندر آپ کے معاملات بالکل ٹھیک ہیں, گھر سے باہر جو بھی ہے وہ سیاسی اختلاف ہے, کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. گھر کے اندر میرے لیے صرف شجاعت صاحب ہیں, شجاعت صاحب پہ ٹک ہے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ بتائیں کہ اب پنجاب میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور جو پی ٹی آئی کے جو باغی ارکان تھے ان کو مسلم لیگ نون والوں نے ٹکٹیں دے دی ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے؟ ان کا بہت برا حال ہونا ہے. اگر آپ دیکھیں, میں نے بھی ریسنٹلی اپنے حلقے میں سروے کرایا اور اس میں پی ٹی آئی کا گراف پہلے سے بہت بہتر ہو گیا. اب حالانکہ جو رورل ایریاز ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کی پینیٹریشن نہیں تھی وہاں بھی پی ٹی آئی پینیٹریٹ کر گئی ہے. اس میں پہلے تو مجھے یہ لگتا تھا کہ صرف اربن سیٹیں جو ہیں لاہور شہر کی, خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے وہاں پہ سیٹیں نکلیں گی, لیکن اب میں بڑا اس میں شور ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جتنے رورل ایریاز ہیں وہاں پہ بھی انشاءاللہ بڑا اچھا رزلٹ آئے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو پنجاب میں اس وقت ایک سیاسی اور آئینی بحران ہے یہ کتنے عرصے میں ریزالو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ریزالو ہو جائے گا. وہ جو چھوٹا شہزادہ انہوں نے بھیجا ہوا ہے پنجاب میں, اس کا تھوڑا سا موڈ ٹھیک کر دیں, اس کی طبیعت ٹھیک کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ وہ تو ضد پہ آیا ہوا ہے کہ جی نہیں میں نہیں مانوں گا, میں نہیں یہ کروں گا, میں نہیں وہ کروں گا, اور صرف ضد کی وجہ سے یہ چیز. ان کو کیا کرنا چاہیے کہ مسئلہ حل ہو جائے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلے بیٹھ کے بات کریں. پچھلی دفعہ انہوں نے ایک ٹیم بنائی, انہوں نے آ کے بات کی, چیزیں حل ہو گئی تھیں. آخر میں کسی نہ کسی جگہ اسپیکر صاحب نے ایک لائن ڈرا کرنی تھی اور میری نظر میں انہوں نے لائن سے ہی ڈرا کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی کیونکہ عطا تارڑ صاحب آئے ہیں پنجاب اسمبلی میں اور وہ ایک نازیبہ قسم کا اشارہ کر کے گئے ہیں, ہاؤس کی توہین ہوئی ہے, تو اگلے سیشن میں وہ نہ آئیں, وہ پہلے معذرت کریں اور پھر اگر اسمبلی اپروو کر لے اور اسپیکر صاحب سے بیٹھ کے بات ہو تو پھر کوئی راستہ ان کے لیے بھی نکالا جا سکتا ہے. راستہ تو نکالنا چاہیے نا, یہ آپ کو ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے. آئی جی اور چیف سیکرٹری کو پیش ہونا چاہیے, یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں. یہ ریزالو ہو گیا تھا جی. اچھا, یہ بالکل یہ ریزالو ہو گیا تھا. ملک احمد خان صاحب اس چیز کے گواہ ہیں. شروع میں مسئلہ تھا, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی تھا, بٹ پھر پی ٹی آئی کو منایا گیا تھا کہ یار چیف سیکرٹری اور آئی جی کو آپ رہنے دو, وہ ان کو اس ساری چیز سے نکالو, بجٹ ان کو پیش کرنے دو, آپ کے جو مسائل ہیں آپ پہلے اپنی سپیچز کر لیں. پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی تو ہوئی ہے نا, ان کے ورکرز کے ساتھ ہوئی ہے, ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی ہے, ایم پی ایس کے ساتھ ہوئی ہے, تو آپ اسمبلی کے فلور پہ بیٹھ کے اپنے ساری چیزیں بیان کریں جو آپ کے ساتھ جس نے کیا ہے, اور اس کے بعد ان کو بجٹ پیش کرنے کی اجازت دی جائے. یہ تو چیز طے ہوگی تھی. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی آسان راستہ ہے کہ عطاءاللہ تارڑ صاحب جو ہیں ان کی ذات پہ معاملہ آ کے پھنس گیا, تو ایک سیشن میں وہ نہ آئیں یا وہ معذرت کر لیں تو اس کے بعد پھر ان کے لیے راستہ نکالا جا سکتا ہے. یہ بات دیکھیں نا, بات ایگو کی آ جاتی ہے. جو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے, اب وہاں پہ سوئی کس کی اڑ گئی؟ حمزہ صاحب کی, کہ نہیں
اطاعت آرڑ آئے گا تو میں آؤں گا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. اس طرح سیاست تو نہیں نہ ہوتی. سیاست ہوتی ہے آپ راستہ نکالتے ہو. آپ نے اپنا ایک طرف آپ کہتے ہو جی 12 کروڑ عوام کی بات ہے, تو یہ 12 کروڑ عوام کی بات ہے یا اطاعت آرڑ کی بات ہے؟ اگر 12 کروڑ عوام کی آپ کو فکر ہوتی تو آپ بجٹ پیش کرتے, اس پہ بحث کریں, اس پہ ووٹنگ کرائیں اور آگے چلیں. ایک اطاعت آرڑ کے پیچھے آپ نے اتنا مسئلہ کریٹ کر لیا. بہت بہت شکریہ. مہربانی.